کسی اور کے روٹھنے سے تمہارا کیا جانے والا ہے؟ کیا جانے والا ہے میرے عزیزو؟ جو دینا تھا مولا نے تمہیں بن مانگے دیا ہے۔ تمہارے سینے میں جو عشق ہے نا میرے مصطفیٰ کا، یہ تمہاری اپنی پراپرٹی ہے، تمہاری اپنی دولت ہے، اس کو بچا کر کے رکھو۔ یہ تمہارے پاس جب تک رہے گی دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ لیکن جب تم دشمنوں کے ساتھ ہلکا پن اختیار کرتے چلے جاؤ گے تو پھر یہ ایمان کی دولت بھی نکلتی چلی جائے گی۔ آج جو ہندوستان میں زہریلا ماحول پھیل رہا ہے، اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی سے۔ یہ بہت اہم چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو حق ہے اس کو اعتراض کرنے کا مجھ پر، کہ آپ نے ایک پاکھنڈی خبیث کو آگ میں کودنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ خودکشی کرنے کا ذریعہ ہو گیا۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا بھی تھا کہ آپ نے بلایا تو بلایا، ٹھیک ہے، مباہلہ ایسا نہیں ہوتا، آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، کودنے کی بات کر رہے ہیں، جل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے ایک استاد نے مجھے نصیحتاً کہا تھا، بیٹا انہیں جواب دے دو، جل گئے تو کس بات کی پرواہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، اللہ سبحان اللہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو 6-7 مہینے ہو گئے، لیکن 6 مہینوں میں میں نے دیکھا ہندوستان کے کونے کونے پر جا کر، 6 مہینے قبل شاید میں نے اعلان کیا تھا، وہ میرے جذبات تھے۔ ایک گستاخ رسول خبیث جو مسلسل بھونکے جا رہا ہے، ہمارا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ یہ بات کی بات ہے کہ کون نکلتا ہے کون نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے۔ میرا دین کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میری ذات سے دین اسلام ڈیپینڈ نہیں ہے کہ میں بچوں گا تو ہی اسلام بچے گا۔ ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی اسلام کل بھی تھا اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا، مجھ فقیر کی نیت یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے میں جاتا ہوں دنیا سے جاؤں، لیکن ایک گستاخ رسول کا خاتمہ ہو جائے، وہ خبیث ختم ہو جائے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات عرض کروں، اس بات کا اثر میں نے دیکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، انعام ہے۔ میاں 6 مہینے پہلے کوئی ایک پکار رہا تھا، آج ہر گلی کا بچہ کہتا ہے میں بھی کودنے کو تیار، ہر ایک بچہ کہنے کو تیار ہے۔ یہ ہے ایمان کی گرمی، جسے یہ اندازہ ہے کہ میرے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اور پھر جب مقابلے میں اترے گا تو وہ اپنے رب کا امتحان لینے نہیں جا رہا ہے کہ میرا رب مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، وہ بلکہ اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنے جا رہا ہے۔ تو مدد رب ذوالجلال کی ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، بہت ساری تاریخ ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اجمیر کی دھرتی میں گزرتے ہوئے ایک پجاری سے کہا، جو آگ کا ہون کرتے بیٹھا ہوا تھا، کئی دنوں سے آگ جلائے پوجا کر رہا تھا، کہا کہ تم کیوں کرتے ہو اس کو؟ کہا یہ ہم اگنی ماتا ہے، خدا ہے۔ کہا تو پھر ہاتھ ڈالو اس کے اندر۔ اس نے کہا نہیں جل جائیں گے۔ کہا تمہارا خدا ہی تمہیں جلائے گا؟ کتنے سالوں سے تم عبادت کر رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں جلا رہا ہے، بخش نہیں رہا ہے، معاف نہیں کر رہا۔ ارے بھائی یہ جب تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس کو، خدا تو پیار کرتا ہے بندوں سے۔ اس نے کہا یہ سب لاجک مت پڑھاؤ ہمیں، یہ منطق کی باتیں، بہکی باتیں۔ آگ کی تاثیر ہے جلانا، وہ جلائے گی، آگ اپنا اثر تو کرے گی، خدا ہے وہ ہمارا۔ غریب نواز نے فرمایا غلط کہتا ہے تو، آگ کی تاثیر کون دیتا ہے؟ میرا خدا دیتا ہے۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم ڈالو ہاتھ۔ اس نے مقابل میں بھی کہا تم ڈالو ہاتھ۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا،
سرکار غریب نواز نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں خود چل کر چلے گئے، اندر چلے گئے، غائب ہے، نظر نہیں۔ بڑی آگ تھی پوجا کی، اور وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ بھائی ایک درویش آیا تھا، فقیر آیا، خود بھی گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اندر جل گیا ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، بہت سارے آئے۔ کافی دیر کے بعد اس آگ سے دامن جھاڑتے ہوئے غریب نواز باہر تشریف لائے۔ آگ جسم تو دور کی بات ہے، کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی تھی، اور وہ بچہ بھی سلامت تھا۔ بچے کو واپس دیا تو اس نے دیکھا اس کا ماتھا بھی ٹھنڈا تھا، ماتھا بھی ٹھنڈا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا یہاں سرکار غریب نواز اکیلے جاتے ہیں، بات تو ان کی تھی نا، اس پنڈت کے بچے کو اٹھا کر کیوں لے گئے؟ تاکہ دنیا کو یہ بتانا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جلوں میں رکھتا ہی ہے، لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس پر بھی عنایت کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے تمام مسلمان، پرچم اسلام زندہ باد، پرچم اسلام زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی بشاشت ہے جس کے سینے میں ہوتی ہے، وہ خوف نہیں کھاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار اسلام ہیں، بطل جلیل ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں۔ عیسائیوں کے ایک نرغے میں آئے تھے، مقابلہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے مقابلے کی بجائے مباہلہ کیا۔ مقابلے کی بجائے مباہلہ عوام شاید ہو سکتا نہ سمجھے۔ تلواروں سے مقابلہ نہیں ہوتا، دلیلوں سے بات نہیں ہوتی، سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پکارے تم بھی پکارو، تم جس کو خدا سمجھتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ تھا۔ کس بات پر؟ زہر وہاں پر رکھا ہوا تھا، بہت خطرناک قسم کا زہر۔ تو عیسائیوں نے کہا خالد اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر اٹھاؤ اور پیو۔ یہ زہر، وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی کو لگ جائے تو پوری چمڑی سڑ جائے گی، اگر جسم کی جلد پر لگ جائے تو پوری جلد سڑ جائے گی، اور اس زہر کو پینے کے لیے کہا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور شیشی اٹھائی اور پورا پی گئے، پورا پی گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ جس چیز کو، جس زہر کو تم لوگوں نے جمع کیا تھا وہ میں پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ چمڑی کٹی، نہ جھلی، نہ زبان پر کچھ اثر، کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں موجود سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزو، زہر کی تاثیر ہے، زہریلا مادہ جیسے ہی جسم میں آتا ہے تو موت تک پہنچاتا ہے، جسم کو کاٹ دیتا ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، میں انکار نہیں کرتا۔ آج ہم بھی اٹھا لیں، زہر پئیں تو مریں گے، آگ میں جائیں گے تو جلیں گے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دین کی حقانیت کی بات آئے گی تو زہر کیا اور آگ کیا اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک مولا نہیں چاہے گا، جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت ہے تو گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ابھی ہندوستان کے حالات کے تناظر میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک ہی بات پر میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا سے مومن مر گئے، ختم ہو گئے، اسلام کاٹ دیا جائے گا، قرآن مٹا دیا جائے گا؟ ان ظالموں کی کئی نسلیں مٹ گئیں، لیکن قرآن پاک کا حرف نہ بدلا تھا نہ بدلا جائے گا۔ جو بدلنے نکلے گا اللہ اسے خود بدل دے گا۔ ہاں، اب تک تو خالی تیاگی بنا ہے، کتا بننے کا بھی انتظار کرو۔ ہاں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا
جب ان کے چہرے خنزیر سے بھی بدتر ہوں گے. جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑے تو ان غلیظ جانوروں سے بھی سخت ترین عذاب میں انہیں گرفتار کیا جائے گا. لیکن میرے دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی ذات پر جتنے بھونکتے رہے پہلے، وہ آئے بھی چلے بھی گئے، ان کا نشان باقی نہیں. لوگ آج ان کی کتابوں کو بھی نہیں جانتے. پروفیٹ محمد اس نام سے کئی گستاخیوں کی بھری کتابیں لکھی گئیں. حضور کی نازیبا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات بکے گئے، لیکن نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ ان کی کتابیں باقی ہے. وہ مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے. لیکن اب اگر کوئی چیز باقی ہے، حسان بن ثابت کے کلمے باقی ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. ہاں، برسوں بھر 1400 سال سے گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میرے عزیزوں گستاخیاں باقی نہیں رہی. نہ تحریر میں ملتی ہیں، نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ ان کے مصنف لکھنے والوں کی قبریں ملتی ہیں. لیکن جاؤ، آج بھی مصر کی گلی گلی میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ رسول اللہ کے ایک عاشق نے 170 اشعار میں میرے نبی کی تعریف لکھی تھی، اور 700 سال گزر گئے. وہ بوسیری کی قبر بھی آج مرجع خلائق ہے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت بھی ہر مومن کی زبان پر ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. برسات میں بہت سارے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں. کیا برسات میں آنے والے کیڑوں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے؟ یہ نئے نئے پتنگے جو آتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پیپر میں آتے ہیں، کہیں نشان ہوتے ہیں. میاں یہ موسم کے کیڑے ہیں، موسم کے کیڑے ہیں. آج موسم ان مودی لہروں کا کہا جاتا ہے. ان پر پیسے برسا برسا کر، ان پاکھنڈیوں کو پال پال کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کرنے کی بات کی جاتی ہے. کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ تمہیں نشہ کتنا ہے؟ فرعون سے زیادہ، قارون سے زیادہ، شداد سے زیادہ، حامان سے زیادہ، ابو جہل ابو لہب سے زیادہ؟ کتنا تمہیں نشہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جتنا بھی نشہ ہے تمہیں اسلام کی کردار کشی کرنے کا، ایک دن تو ضرور آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آ ہی جائے گی. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا. میرے عزیزوں، بات میں اتنی کہنا چاہوں گا، علماء ربانیین اور اہل اسلام اپنے سینوں سے خوف نکالو، بے باک رہو. اللہ کا بندہ کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا. ہماری پیدائش جب ہوئی، ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز کیا آئی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. مولوی صاحب نے دیا ہوگا نا کان میں اذان. اور جب ہم مرتے ہیں، ہمارے جنازے پر امام صاحب سب سے پہلے تکبیر کیا کہہ کر باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہماری پیدائش اللہ اکبر سے ہوئی. ہم دنیا میں آتے سب سے پہلے اللہ کو سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ہے. تو پھر دنیا میں کسی تخت و تاج کو بڑا ہم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ آتے ہیں جاتے ہیں. ان کے نشے کا حال تو یہ ہے کہ میاں ان کو کل کی خبر نہیں ہے، ان کو کل کی خبر نہیں ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پر آئے تو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کرتا ہے، فرعون کو پانی سے غرق کرتا ہے، ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے ختم کر دیتا ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی بھی پکڑ کرنے پر آئے، انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ کتوں سے زیادہ ذلیل موت مارے جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ
پرچم اسلام کا حال تو یہ ہے کہ چاند کو کبھی گہن لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، جب گہن چھٹتا ہے چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اسلام پر اگر تم نے اس طرح کے بھدے کلمات کہہ کر کے مسلمانوں کو زخمی کیا ہوگا، جس دن تمہارا یہ نشہ اترے گا پھر ہر گلی سے آواز آئے گی محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں۔ تم دیکھنا ہر گلی کوچے سے بچہ آواز اٹھائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، یہ عہد کرو گے میرے ساتھ آج، یہ عہد کرو گے، دنیا چاہے جو کہے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ میرے نبی پاک کی بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نبی پاک کی بات کریں گے۔ ایک صاحب دلی کی سرزمین پر کچھ حالات خراب تھے، کافی 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ امامہ اتار لیں، 4-5 لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، NSA لگا رہے ہیں، فلاں اندر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا لے جانا ہے لے جائے، امامہ اتارنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں؟ علماء سے بھی میں کہتا ہوں ان سے ڈر کر ٹوپی چھپانا، داڑھی دبانا یہ کیا ہے؟ کہو فخر سے جس دن پکڑو گے تو اسی شان کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ چوروں کا لباس نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تاجدار مدینہ کا غلام ہوں، کھاتا انہی کا ہوں، پیتا انہی کا ہوں، پہنتا انہی کا ہوں۔ تو دنیا اگر ظلم کے ساتھ پکڑے گی تو جس کونے میں بھی لے جائے میں بات کروں گا تو میرے نبی کی بات کروں گا۔ ہاں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پوچھا تھا آخری کوئی خواہش ہے مولانا؟ پھانسی پر چڑھا رہے ہیں آپ کو، پھانسی پر چڑھنے والے اکثر خواہشیں کرتے ہیں بیوی سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، ماں سے مل لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن کفایت علی کافی نے کیا کہا؟ آخری خواہش ہے ایک بار نعت رسول پڑھ لوں، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ ارے دنیا اسی بات کی سزا دے رہی ہے تمہیں، بار بار نبی نبی کہتے ہو، پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہو، آج پھر آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو اس نبی کی نعت پڑھوں گا، اور پڑھا بھی تو اس شان سے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کون کہا؟ کفایت علی کافی مراد آبادی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کو ہلکا جانتے ہو؟ آپ اس کو ہلکا جانتے ہو؟ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اسی لیے میں نے شروع میں ہی یہ اشعار پڑھے تھے اقبال کے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہاں ایک مسجد کو کیا تم نے شہید کیا؟ کیا سمجھتے ہو پورے اسلام کو جڑ سے نکال دو گے؟ ہاں اسلام کو کھدیڑ سکتے ہو تم؟ ارے مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، مسجد کا نام اسلام نہیں، اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی، اور یہ قائم رہے گا صبح قیامت تک۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے شان پر لی ہے، قرآن کی حفاظت صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سب سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جن لوگوں نے بھے کا ماحول پیدا کیا، ڈر کا ماحول پیدا کیا، ایسے حالات ہیں کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، زہر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ مت بولنا وہ مت بولنا، دیکھو آج حکومت BJP کی ہے، RSS کی ہے، اور مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے وہ موت کا فرشتہ ہے کہ گلا گھونٹ کر کے لے جائے گا؟
میرے عزیزوں، ہم موت کے فرشتے کا بھی تو روز انتظار ہی کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. موت کے فرشتے کا بھی ایک مومن اس لیے انتظار کرتا ہے کہ کب آئیں گے ملک الموت، میری روح قبض کریں اور مجھے میرے مصطفیٰ سے ملاقات کرائیں. ہمیں کس بات کا ڈرائیں؟ اس کو جس کو جینے کا شوق ہو. ڈرانا اس کو چاہیے جس کو جینے کا شوق ہو. اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو برداشت کر لینا، تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں تو برداشت کر لینا، لیکن اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ محشر کی ہے، آخرت کی ہے. اور وہاں کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں. سب کو پتا ہے دیکھنی ہے حشر میں، بولو دیکھنی ہے حشر میں. ہاں، وہاں عزت ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، اور اس دن ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے. میرے عزیزو، تمہارے تو وارے نیارے ہوں گے. جو نبی کی بات دنیا میں کرتے تھے وہ بڑے سرخرو ہوں گے. وہاں پر حضور کے جھنڈے تلے تم سب جمع ہوں گے. نبی پاک کی شان کیا ہوگی؟ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی حضور کے دیدار کے مشتاق ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن کے انتظار میں جیو. یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں تو کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ تمہیں موت تک پہنچا سکیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تم سے جنت نہیں چھین سکتے اور دوزخ میں ڈال نہیں سکتے. جنت و دوزخ کا مالک میرا رب ذوالجلال ہے، اور اپنے نبی کے سچے غلاموں کو مولا دوزخ میں نہیں ڈالے گا. یہ اس بات پر اپنی زندگی گزارو. ایمان کو مضبوط کرو. ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کبھی دشمنوں کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غداروں کو نرم اور عفو درگزر والے معاملات کے ساتھ ہرگز نہ دیکھیں، ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان جانے لگ جائے گا. قیامت کی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں کھڑے ہوں. نا امید نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ بات جب حضور کی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں، دیکھنی ہے حشر میں عزت، دیکھنی ہے حشر میں عزت. ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ ابھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب اتنا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت ہے تو یہاں خوف کے ساتھ کیوں جیے، ڈر کر کے کیوں جائیں. ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سنو، مجھے مار دیا جائے، فار ایگزامپل میری گردن اڑا دی، مجھے پھانسی پر چڑھا دیا، ہوگا کیا؟ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بولتا تھا، مر گیا نا، مار دیا نا، اس کو ختم کر دیا نا. اس وقت تم ایک جواب دینا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہاں، آپ کے لیے بھی یہی بات ہے. کون کہتا ہے کہ تم اگر مارے جاؤ گے تو دنیا کو کہنے دو مر گیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو تجھے کیا پتا ہے وہ اپنے اصلی گھر گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جلوں میں بلا لیا ہے، اپنی رحمت پاک کی چادر اس پر تان دی ہے. قیامت کے اس منظر کو دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور کبھی کبھار وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. حضور فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. ہائے وہ منظر کیسا ہوگا جب تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آقا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ ہمیں پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک امتی کے چہرے کو پہچانتا ہوں، ہر ایک کے. اور جو دنیا میں وضو کرتے تھے اس دن وہاں پر وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے. یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ. اس منظر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار لو. میرے آقا فرماتے ہیں تم کو اگر شدت کی پیاس لگے گی قیامت کے دن، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کر کے میرے آقا حوض کوثر تک لے جائیں گے.
اپنے ہاتھ سے جام بھر کر تمہیں پلائیں گے۔ کون ہے قیامت کے دن جو تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پلا رہا ہو اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے میزان عمل میں تمہاری نیکیاں بھاری کر رہا ہو، اور کبھی پل صراط سے گزرتے ہوئے تمہارے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہو، رب سلم رب سلم، اے اللہ اسے سلامتی سے میرے اس بندے کو گزار دے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غلام ہو تو پورے کے پورے غلام ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی بہتر میسج دیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیوں غیر سے کام رکھیں گے ہم؟ ہمارے گھر میں اگر کسی بات کی کمی ہوتی تو دوسرے کے ہاں جاتے نا۔ ایک بات میں کہہ دوں، حاتم طائی کا نام سنے نا؟ حاتم طائی کے بارے میں عرب میں لکھا ہوا اتنا مشہور سخی تھا کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے کوئی آتا اسے دے دیتا، پھر وہی آدمی دوسرے دروازے سے آتا تو پھر دیتا، تیسرے دروازے سے وہی آدمی آتا تو پھر دیتا، 7 دروازوں سے ایک ہی آدمی آئے بار بار مانگے، حاتم طائی بار بار دیتا، 7 دروازوں سے بھی اس کو دیتا۔ کسی نے کہا حاتم طائی کے ہاں تو 7 دروازے تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آپ بہت سخی کہتے ہیں، جود و سخا کا مالک کہتے ہیں، ان کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، وہ حاتم طائی کے جو دروازے ہیں نا، توجہ ہے نا، منگتا اور سائل، ایک دروازے سے گیا دوسرے سے کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے دوسرے سے جا رہا ہے۔ تیسرے پہ کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے جا رہا ہے۔ میرے محمد عربی کا ایک دروازہ ایسا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد منگتا خود کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ جیسی شخصیت ہے تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، بولو تھک گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے انہی باتوں پر اپنی زندگی تمام کر دینا۔ انہوں نے کتنی بہترین بات ہمیں بتائی ہے۔ تمہارے پاس دل ہے نا، سر بھی ہے نا، لیکن یہ دل اور سر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور سر کدو کا ایک ٹکڑا ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے۔ لیکن سر اور دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اگر حضور کی یاد اس میں نہیں رہی تو کہاں کا دل ہے؟ خون کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، کچھ نہیں ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، اسی کو سر کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ دل رکھو، وہ سر رکھو، پھر ایمان دیکھو کیسی تمہارے اندر بشاشت لاتا ہے، حلاوت لاتا ہے، تمہارے آنکھوں میں نور آ جائے گا، دل میں سرور آ جائے گا۔ بات کرو تو صرف میرے مصطفیٰ کی بات کرو، نبی پاک کی بات کرو، اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھنا، جمشید پور کا ہر جوان گانے باجے تماشوں سے نفرت کرے گا انشاءاللہ، دنیاوی نغمے نہیں سنے گا۔ آج کے بعد گھر جائے گا تو یہ کہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کیا اس بات پر زندگی گزرے گی؟ میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ میری؟ انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا جن بچوں کو تم نے یہ تربیت دی ان کی جوانی میں پھر صلاح الدین ایوبی نظر آنے لگے گا، ان کی جوانی میں خالد بن ولید کی چمک نظر آنے لگے گی، ان کی زبانوں میں حیدر کرار کی حلاوت آ ہی جائے گی، برکت مل ہی جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر کے عہد کر کے اٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا نے ہمیں ادھر ادھر مارے رکھا، ادھر ادھر توجہ ڈالے رکھا، اور ہمیں اپنے مقصد سے پھیرے رکھا،
لیکن آج ہمیں احساس ہو گیا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جب یہ نعرہ تمہارا بلند ہو جائے گا، جس دن یہ نعرہ بلند ہو جائے گا، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، دنیا کی چولیں ہلتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے؟ ارے بڑی بڑی دھرتیوں میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ تیر کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ ارے میاں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ دنیا کو کہنے دو، تمہارا ایمان انہی باتوں سے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن چھیڑ خانی بھی بند ہو کر رہے گی۔ میرے عزیزو، ہندوستان میں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا کی حدیث ہے جنگ کی تمنا مت کرنا، اور ہم تمنا بھی نہیں کرتے، مٹ بھیڑ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم سوار ہو جاؤ گے تو پیچھے قدم بھی نہیں ہٹائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھو، یہ مرنے مارنے کاٹنے کی باتیں جو آج کی جا رہی نا، دھرم سنسد اس کو کہا جاتا ہے، یہ دھرم سنسد کے نام پر کلنک ہے۔ ارے ان کتوں کو تو چڑیا گھر میں کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ یہ بھگوا لوگوں کو، میرے عزیزو یہ بات میں مذاق اور لطیفے کی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہندوؤں کی بھی عزت نکال رہے ہیں۔ سیکولر ہندو اپنے دھرم کے پرچارک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کا منہ ہے یا پچھواڑا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ غلاظت کے علاوہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بات اگر میری سخت ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف گالی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جس کی زبان خدا و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اس کا منہ نہیں ہے، وہ پخانے کا مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء اور حکماء کی ایک مجلس نے مناظرہ کیا تھا اس بات پر، تفسیر میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ اس کا منہ اس کے پیچھے کے مقام سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کو تو کسی جنگل میں بند کر دیا جاتا، ہندوستان شانت رہتا، امن و امان سے رہتے۔ یہاں پر غریب نواز کا دربار، صابر پاک کا دربار، محبوب الہی کا دربار دیکھ رہے ہیں برسوں سے قائم ہے، امن و شانتی بنی ہوئی ہے۔ ان کو آج ہی خطرہ لگنے لگ گیا، آج ہی ہندوؤں کو اکٹھا کرنے لگ گئے، 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ اصل جو ہے ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، یہ ہندوستان کی اکھنڈتا کو توڑ پھوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کی جو پرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر کے منوسمرتی لانا چاہتے ہیں۔ وہی منوسمرتی جس میں کسی دلت کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا، دلت نے اگر برہمن کو چھو لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، گوشت کے ٹکڑے کاٹے جائیں گے، وہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو ان بھگوا لوگوں کے لیے میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ناجائز بچے نہیں ہیں تو ان کو پھر کسی چڑیا گھر میں بند کرو، تاکہ ہندوستان میں بعد میں آنے والی ہماری نسلیں کم سے کم دیکھ تو سکیں کہ 2 ٹانگ کا بھی خنزیر ہوتا ہے، ایک عجوبہ ہوتا ہے۔ چڑیا گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جائے، ایک نئی مخلوق ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے۔ ہاں، لیکن میں اس یقین کے ساتھ آج جاؤں گا آپ کے ہاں سے، یہ ایمان تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بات سے خوف نہیں کرو گے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب میرے نبی پاک کی عزت کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا انشاءاللہ، ہر نوجوان کہے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، قرآن کی بات آئے گی تو مجمع میں علل اعلان کہوں گا، میرے رب ذوالجلال کی بات آئے گی تو سجدہ کر کے بولوں گا، اگر دین اسلام پر مر مٹنے کی بات آئے گی تو خون کا آخری قطرہ دے کر بھی بولوں گا۔ میرا دین کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم مٹانا چاہو گے تو گردنیں مٹا سکتے ہو،
لیکن دین اسلام کو نہیں۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ اور روشن کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں